کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ کتاب اور سنت میں سب سے زیادہ اسی کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کی بنیادی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، شرک اکبر، بڑا شرک، جو امور اللہ کے لیے خاص ہیں، جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کسی اور کو اس کا شریک بنانا، ان میں کسی اور کو اس کا ہمسر بنانا، یہ بڑا شرک کہلاتا ہے۔ اگر بڑا شرک کرنے والا توبے کے بغیر مر جائے تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے۔ شرک کی ایک دوسری قسم ہے، اس کو شرک اصغر، چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ چھوٹا شرک نام ہے ان اسباب اور ذرائع کا جو بڑے شرک تک لے جانے والے ہیں، جو بڑے شرک تک پہنچانے والے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فانہ اخفی من دبیب النمل، اے لوگوں شرک سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ شرک یہ چونٹی کی آہٹ، چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ شرک ہماری زندگیوں میں کب اور کیسے جگہ بنا لیتا ہے، انسان کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا ہے، انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے، لہذا اس شرک سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، جب شرک کا معاملہ اتنا پوشیدہ ہے، اتنا مخفی ہے، تو پھر ہم شرک سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کا اہتمام کر کے، اس دعا کو پڑھ کر، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، اے پروردگارہ ہم تیری اس بات سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ جانتے بوجھتے تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، انجانے میں اگر ہم سے شرک سرزد ہو جائے، غیر شعوری طور پر کوئی ایسا جملہ ادا ہو جائے، کوئی ایسا سنٹنس ہماری زبان سے ادا ہو جائے جو شرک کی قبیل سے ہو، اللہ معاف کر۔ تو آپ سے فرمائیں اس دعا کا اہتمام کرو، اس دعا کا التزام کرو۔ اگر غیر شعوری طور پر ہمارے زبانوں سے کوئی ایسے جملے ادا ہو گئے ہوں یا کوئی ایسا کام ہم نے کر دیا ہو جو شرک کی قبیل سے ہو، اللہ اس دعا کی برکت سے ہمارے شرک کو معاف کر دے گا۔ شرک سے بچنے کے لیے شرک کی پہچان بھی ضروری ہے۔ جب تک آدمی کو شرک کی پہچان نہ ہوگی، شرک سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اسی لیے اہل علم نے کہا جس انسان کو شرک کی پہچان نہیں ہے، در حقیقت اسے توحید کی پہچان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ الاشیاء تعرف بازدادها، چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ رات کو صحیح معنوں میں اسی وقت جان سکیں گے جب آپ کو دین کی معرفت ہو، چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کو توحید، جس کو شرک کا علم نہیں ہے، اسے توحید کا علم بھی نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، نیکی کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں، برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا، اس خدشے سے، اس ڈر سے کہیں میں اس برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ جہاں توحید کی پہچان ضروری ہے، توحید کی معرفت ضروری ہے، اسی طرح شرک کی پہچان بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔
آج کے خطبہ جمعہ میں چھوٹا شرک، اس کی بعض صورتوں کا، اس کی بعض شکلوں کا جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان کا تذکرہ کروں گا، اس لیے کہ چھوٹا شرک یہ بڑے شرک تک پہنچانے والا ہے۔ جو انسان چھوٹے شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے، یقیناً وہ کبھی نہ کبھی بڑے شرک میں واقع ہو جاتا ہے۔ چھوٹے شرک کی صورتوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یقیناً جس کسی نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اس لیے کہ آدمی ان چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے عموماً جن کی اس کے دل میں تعظیم ہوتی ہے۔ اگر یہ تعظیم، غیر اللہ کی تعظیم اگر عبادت کے درجے تک پہنچ جائے تو پھر یہ بڑا شرک ہوگا۔ آدمی غیر اللہ کی قسم اٹھائے لیکن غیر اللہ کی تعظیم عبادت کے درجے تک پہنچ جائے، آدمی غیر اللہ کی تعظیم اسی طرح کرے جس طرح اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، ایسی صورت میں غیر اللہ کی قسم کھانے والا اس نے چھوٹا شرک نہیں کیا، اس نے بڑا شرک کیا۔ اگر غیر اللہ کی تعظیم عبادت کے درجے تک نہ پہنچے تب ایسی صورت میں اس کا یہ عمل بڑا شرک نہیں ہے، چھوٹا شرک ہوگا۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا، اگر کوئی انسان غیر اللہ کی قسم اٹھا لے تو اس کو چاہیے کہ فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف منکم فقال فی حلفہ باللہ، تم میں سے جو کوئی قسم اٹھائے اور قسم میں یوں کہہ دے، لات کی قسم ہے، لات مشرکین کا ایک بت ہے، قسم میں کہہ دے لات کی قسم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اپنی ایمان کی تجدید کر لیں۔ تو پہلے نمبر پر ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا۔ دوسرے نمبر پر آدمی کا یہ کہنا اللہ جو چاہے آپ جو چاہے، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے گفتگو کرنے لگا۔ اس نے دوران گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہہ دی ما شاء اللہ وشئت، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے۔ یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ فرمایا اجعلتنی مع اللہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ حالانکہ خالق وہ ہے، میں مخلوق ہوں، مخلوق کبھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اجعلتنی مع اللہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی، کہا ایسے مت کہو، بلکہ کہو اللہ اکیلا جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اس طرح کے اور جملے بھی رائج ہیں، میں اللہ پر آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اللہ پر اور آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، میرے لیے اللہ اور آپ کافی ہیں۔ دیکھیں اگر آپ چاہیں اور کے بجائے پھر کا استعمال کر سکتے ہیں، اللہ جو چاہے پھر آپ جو چاہے۔ افضل اور مستحب یہی ہے کہ انسان کہیں بس اللہ اکیلا جو چاہے گا وہی ہوگا، لیکن ایسے موقع پر اگر آپ کو کہنا ہی ہے اور کے بجائے پھر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ جو چاہے پھر آپ جو چاہے، پھر میں انسان سامنے والے کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے تابع کر دیتا ہے۔ میں اللہ پر پھر آپ پر بھروسہ کرتا ہوں اور آپ پر نہیں۔